کہ سن ہو چکا ہے، اس لیے آپ دیکھو گے آج یوم عاشورہ کے موقع پہ آج کا جو دن ہے بڑا مقدس دن ہے، لیکن اس دن کی لوگوں میں غلط فہمی یہ چل رہی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن مقدس ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہ جو ہے غلط فہمی ہے، بلکہ اس دن کی عظمت تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ بہت سارے عظیم واقعات 10 محرم کو دنیا میں واقع ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تو 10 محرم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو 10 محرم تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی عراق کے جودی پہاڑی پر جا کے ٹھہری تو 10 محرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تو 10 محرم تھا، اور اس دنیا میں سب سے پہلی بارش جو ہوئی تو تاریخ 10 محرم تھی۔ تو بہت سارے واقعات، یہ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے پہلے مقدس ہے اسلام میں بھی۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تب تک اس 10 محرم کے روزے کی فرضیت بڑی اہم تھی، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کو نفل میں چینج کر لیا، لیکن روزہ اب بھی باقی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی نے فرمایا جو 10 محرم کو روزہ رکھے اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ پہلے سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی اس دن کی مقدس کی جو ہے اہمیت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے، مشرکین مکہ جب خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے تھے تو انتخاب 10 محرم کا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس تاریخ میں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اس کی خوشی میں ہم اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تم سے زیادہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے، ہم بھی اس تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اور صحابہ کرام نے 10 تاریخ کو روزہ رکھا، لیکن چند سالوں کے بعد نبی نے یہ محسوس کیا کہ میری امت، مسلم امت کی شناخت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں میں اور مسلمانوں میں ڈفرنس ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ نبی نے ہمیں ایک خاص پہچان دی تھی، نبی نے ہمیں ایک خاص شناخت دی تھی، وہ ہم پہچان کھو بیٹھے ہیں، وہ شناخت ہم کھو بیٹھے ہیں کہ تمہاری عبادتوں کے طریقے اور تمہارے رہن سہن کے طریقے جو ہیں وہ دوسری قوموں سے علیحدہ ہونے چاہیے۔ ہمیں کہنا نہ پڑے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، کہنا نہ پڑے کہ میں محب ہوں، بلکہ دور سے نظر آئے کہ وہ دیکھو محمدی جا رہا ہے، یہ پہچان دے کے گئے تھے، لیکن ہم نے آج وہ پہچان کھو دی ہے۔ نبی نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو محرم کے 2 روزے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگلے سال میں 10 محرم کی تاریخ آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑ دیا، لیکن صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ نے جو ہے اس تاریخوں میں 9، 10 یا 10 اور 11 کو محرم کے روزے رکھے۔ لوگ غلط فہمی میں ہیں کہ سیدنا حسین پیاسے گئے ہیں، اب ہم ڈرم میں کلر ڈال کے ان کی روح تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین کو ایسی شربتوں کی ضرورت نہیں، حسین جنت میں میٹھے مشروب پی رہا ہے، اور ہم حسین
پہ رونے والے پیٹنے والے حسین کے نام پہ ماتم کرنے والے نہیں ہیں۔ ماتم تو وہ کریں جو حسین کو مردہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے نزدیک حسین آج بھی زندہ ہے، تو زندے پہ رویا نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے، کیونکہ سیدنا سب کا اتفاق ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ سیدنا حسین شہید ہوئے ہیں، اور جو شہید ہو جائے اللہ کے راستے میں کام آ جائے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے اس سے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو نہیں جانتے۔ یہاں بولنے سے منع کر دیا گیا، مردہ مت کہو۔ قرآن کی دوسری آیت میں کہا بولنا تو دور کی بات، زندہ کے بارے میں، مردہ جو ہے شہید کے بارے میں مردہ سوچنا بھی مت۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے تو تم سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس روزی حاصل کر رہا ہے۔ تو میرا عقیدہ ہے اور ہم سب سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حسین جنت میں اپنے رب سے روزی حاصل کر رہا ہے، تو حسین کو کلر ملائے ہوئے شربت کی ضرورت نہیں، حسین کو اس کھچڑے کی ضرورت نہیں جس کو شاید بکری بھی نہ کھا سکے۔ لوگوں نے جو، حالانکہ رونا پیٹنا کس بات کا، اسلام میں شہادت کوئی رونے پیٹنے کی چیز ہی نہیں ہے، اسلام میں شہادت تو فخر کی چیز، فخر کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہائے حسین ہائے حسین، لیکن ہم سنی کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین۔ کٹ گئے اپنے نانا کے دین کے لیے، لیکن باطل کے سامنے گردن نہیں جھکائی، تلواروں کے بیچ میں نماز پڑھ کے دکھائی، نیزوں کی بارش میں جو ہے قرآن پڑھ کے دکھایا، اور اپنوں کے کٹتوں کے بیچ میں صبر کر کے دکھلایا۔ وار حسین، نبی کے نواسے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ رونے دھونے کی چیز نہیں ہے۔ نبی تمنا فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں، مجھے قتل کر دیا جائے اللہ کے رستے میں، پھر زندہ ہو جاؤں، اور پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت والی موت عطا فرما اور مدینے کی موت عطا فرما۔ ہمارے اکابرین تمنا ہی کیا کرتے تھے، اور ہر مسلمان کے لیے اگر مرنا تو بہرحال سب کو ہی ہے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کا انجام اچھا ہو جائے اور شہادت کی موت آ جائے۔ آج بھی شہادت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس کا اچانک جل کر ڈوب کر ایکسیڈنٹ کی موت سے، سواری سے گر کر اگر کوئی وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ تو اسلام نہ ماتم کی اجازت دیتا ہے اور نہ جشن کی اجازت دیتا ہے، یہ اسلام کی ڈکشنری کے شبد ہی نہیں ہیں۔ ماتم اور جشن یہ ایرانی لفظ ہیں، فارسی لفظ ہیں، یہ اسلام کی ڈکشنری میں نہیں ملتے، یہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں تھا۔ لوگوں کو خوشی ملتی تھی تو جشن منانے بیٹھ جاتے تھے، اور اگر کوئی غم آتا تو ماتم کرنے بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو ڈکشنری چینج ہو گئی، جشن کی جگہ شکر آ گیا، ماتم کی جگہ صبر آ گیا۔ اے انسان، اگر تجھے خوشی ملے تو ناچ نہیں، کود نہیں، جشن نہیں منا، بلکہ اس کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے خوشی کا موقع دیا ہے۔ مسلمان کے لیے عید الفطر خوشی کا موقع ہے، بڑی خوشی ہے، لیکن جشن کی اجازت نہیں۔ عید کی صبح کو، عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر، خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے خوشی کا موقع دیا ہے۔ دوسری عید آتی ہے، وہ بھی خوشی کا موقع ہے اسلام میں، لیکن جشن کی اجازت نہیں، ناچ کود کی اجازت نہیں، بلکہ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک جانور کو اللہ کے نام پہ لگا کے اس کا شکر ادا کر۔ تو جشن کی جگہ شکر آ گیا اور ماتم کی جگہ صبر آ گیا۔ ماتم کی جگہ صبر آ گیا، اور یہ جنہوں نے ماتم شروع کیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر
یہ اصل میں وہ لوگ تھے جو اپنا جرم چھپانا چاہتے تھے۔ سیدنا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، تو جنہوں نے شہید کیا تھا انہوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے جلوس نکالے اور کہا ہائے حسین ہم نہیں تھے۔ یہ اپنا جرم چھپایا انہوں نے، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جرم چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو کس نے کنویں میں ڈالا تھا؟ سگے بھائیوں نے، سگے، ہاں، تاکل سر کے روشن ضمیروں، یہ حسد کی بیماری صرف دشمنوں میں پیدا نہیں ہوتی، بھائیوں میں پیدا ہو جاتی۔ حسد کے ماروں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، سیدنا حسین کو کربلا میں انہوں نے شہید کر دیا۔ اب یہ دنیا کو چہرہ کیسے دکھاتے؟ ساری دنیا ان کے چہروں پہ تھوکتی، اس لیے انہوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے برادران یوسف کی طرح برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن اب چہرہ اپنے باپ کو کیسے دکھاتے؟ باپ تو پہلے خدشہ ظاہر کر رہے تھے، مت لے جاؤ میرے یوسف کو جنگل میں، مت لے جاؤ۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا